یہ اسرائیل کا خطے میں کسی ساتویں مسلم ملک پر براہ راست حملہ ہے۔ قطر نے عرب اور مسلم اکثریت والے ممالک کو دعوت دی ہے کہ اسرائیل کی اس جارحیت پر بات کرنے کے لیے بیٹھا جائے۔ قطر کا خیال تھا کہ وہ امریکہ کا خطے میں ایک اہم اتحادی ہے، مگر اسرائیل کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوستو، ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم مشرق وسطیٰ میں ایک نئے بحران کے بارے میں بات کریں گے جو قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ حالیہ تاریخ میں یہ اسرائیل کا خطے میں کسی ساتویں مسلم ملک پر براہ راست حملہ ہے، اور قطر نے عرب اور مسلم اکثریت والے ممالک کو دعوت دی ہے کہ اسرائیل کی اس جارحیت پر بات کرنے کے لیے اور اسٹریٹجی بنانے کے لیے بیٹھا جائے۔ قطر کا خیال تھا کہ وہ امریکہ کا خطے میں ایک اہم اتحادی ہے، جس نے امریکہ میں کم از کم حال ہی میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا، اور صدر ٹرمپ کو $100 ملین کا ایک لگژری بوئنگ طیارہ بھی نذرانے کے طور پر پیش کیا تھا، مگر اسرائیل کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسرائیل کے حملوں کا شکار ہونے والے ممالک میں صرف ایران واحد طاقت ہے جس نے اسرائیل کا براہ راست حملوں کا جواب دیا۔ یوں تو فلسطینی تنظیم حماس، لبنان کے حزب اللہ اور یمن کے انصار اللہ بھی اسرائیل کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں یا دیتے رہے ہیں، مگر ان کو تاحال ریاست نہیں کہا جا سکتا۔ اب تک کسی عرب حکومت نے اسرائیلی حملوں کا جواب نہیں دیا ہے۔ قطر، جس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، دولت کے ساتھ بہترین قسم کے جدید طیارے بھی ہیں جو اس نے امریکہ سے خریدے ہیں، فی الحال اس کی ترجیح جو ہے وہ سفارت کاری ہے اور معاملہ فہمی ہے، اور تمام مسلم اکثریتی ممالک کو دعوت دی ہے کہ آؤ مل بیٹھ کر کوئی اسٹریٹجی بنائیں۔ شاید یہ مسلمان حکمران عرب دنیا کی سیاسی کمزوری اور امریکی اثر و رسوخ کا جو خطے میں کردار ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ قطر نے تو اپنے خرچے پر امریکی فوج یعنی جو سینٹ کام ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کو میزبانی دی ہوئی ہے اپنے پیسوں سے۔ شاید قطر کو یہ غلط فہمی تھی کہ امریکی فوج کو گھر میں رکھ کر وہ خطے کے دیگر ملکوں پر روب ڈال سکیں گے، مگر قطر کے حکمران بھول گئے اسرائیل تو امریکہ کا بھی باپ ہے۔ قطر میں ہونے والے OIC اور عرب لیگ کے اجلاسوں میں فلسطینی عوام کی حمایت کے بیانات دیے جائیں گے، لیکن یہ بیانات زیادہ تر علامتی حیثیت رکھیں گے۔ GCC کی سطح پر بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملی تھی۔ متحدہ عرب امارات اور کچھ دیگر ممالک جس میں بحرین بھی ہے، انہوں نے حال ہی میں چند ایک سال پہلے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول کی سطح پر قائم کیے ہیں، اور اس پر یہ قائم ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب قیادت نے اسرائیل کی قطر کے خلاف جو جارحیت ہوئی ہے اس کے خلاف کو سنجیدہ مزاحمت کا راستہ ترک کر دیا ہے۔ وہ اپنے تعلقات اسرائیل سے نہیں توڑیں گے۔ یہاں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ امریکہ کی پالیسی نے بھی صورتحال کو پیچیدہ بنایا ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کے مفادات کو مقدم رکھتا آیا ہے، اور قطر پر حملے کے بعد بھی امریکہ نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی، بلکہ حملے کی بظاہر مذمت کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے حماس کے رہنماؤں کو ہلاک کرنے کے اس آپریشن کو سراہا بھی ہے کہ اٹ واز ورتھ ڈوئنگ۔ عرب ممالک کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ ان کی سیاسی طاقت امریکہ پر منحصر ہے، اور اس انحصار نے اسرائیل کو بلا واسطہ اور بغیر کسی سزا کے کارروائیاں کرنے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف متحد ہوتے ہیں یا نہیں۔ فی الحال روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کو GCC کے اجلاس میں دعوت دی گئی ہے، جس میں انہوں نے اپنا سخت بیان بھی دیا، جو شاید باقی ممالک کی نسبت زیادہ سخت بیان تھا اسرائیلی حملے کے خلاف۔ دوسری جانب ایران نے ہمیشہ اسرائیل کے اقدامات کے خلاف کھڑا ہونا اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے، چاہے یہ حمایت فلسطینی گروہوں کے لیے ہو، خطے میں سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے جو کہ اس پر الزام لگایا جاتا ہے۔ ایران نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ عرب ممالک کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ اگر واقعی فلسطین کی حمایت کرنا ہے تو امریکہ پر انحصار کرنا چھوڑنا ہوگا انہیں، اور خطے کے دیگر طاقتور ممالک جیسے ایران، ان کا بھائی ہے، مسلمان ملک ہے، اس کے ساتھ حکمت عملی کے تحت تعلقات استوار کرنے ہوں گے۔ مگر اس بات کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا کہ عرب حکمران ایران کے ساتھ مشترکہ اسٹریٹجی بنائیں گے۔ ان کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران خطرناک ہے، شاید ان کی خاندانی حکمرانیوں پر کے لیے خطرہ ہے۔ بہرحال قطر پر اسرائیلی حملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عرب دنیا کو اپنی خود مختاری مضبوط کرنا ہوگی۔ OIC اور GCC نے مذمت کی، لیکن عملی اقدامات میں
کمزوری دکھائی ہے عموماً، اور عرب قیادت ابھی تک امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ سے آزاد نہیں ہے۔ قطر اور فلسطین کی حقیقی حمایت تب ممکن ہوگی جب عرب ممالک اپنے اختلافات ختم کریں، مسلمان ممالک اپنے ختم کریں، متحد ہو اور امریکہ اور اسرائیل کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو کر اپنے فیصلے خود کریں۔ جی سی سی کے بعد 14 ستمبر سے OIC کا ہنگامی سربراہی اجلاس دوحہ میں ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ یہ موقع تاریخی طور پر اہم ہے۔ اگر عرب اور مسلمان ممالک اس موقع کو ضائع کرتے ہیں تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فلسطین اور عرب دنیا کی آزادی اس وقت ممکن ہوگی جب عرب ممالک متحد ہوں گے، عملی اقدامات کریں اور خطے میں ایک مضبوط، خود مختار اور مستقل محاذ قائم کریں۔ ہمیں یاد ہے سعودی عرب نے 35 اسلامی ممالک کی یا پتہ نہیں 37 اسلامی ممالک کی افواج پر مشتمل ایک اسلامی فوج تشکیل دی تھی، جس کا سربراہ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائرڈ جنرل راحل شریف کو بنایا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ اسلامی فوج کہاں ہے۔ باہر ہر کوئی سپیڈ سے دوحہ پہنچ رہا ہے، جو امیر ترین معیشتوں میں سے ایک ہے اور بڑی بہترین میزبانی کر سکتا ہے، لیکن فوجی ساز و سامان خریدنے اور امریکی ایئر بیس کی میزبانی کرنے کے باوجود اسرائیل کے سامنے قطر بے بس ہے۔ شاید سارے مسلمان بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔